رونق اسٹیج باوقار علماء اہل سنت، خواتین اسلام، ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بلا کسی تاخیر کے ہم اور آپ سب مل کر کے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا کونین کے دولہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر، جی لگا کر، محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا سیدنا شفیعنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، وعلی آل مولانا محمد۔ تو حبیبنا شفیعنا حبیبنا شفیعنا و مولانا محمد، وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ مائک کی کنڈیشن کو صحیح کریں، آواز بہت زیادہ کھینچ رہی ہے، اور آپ بیس کو بند کر دیجئے، ریپیٹ سے آواز دیجئے، اور لاؤڈ اسپیکر میں آواز بڑھائیے اوپر، اس میں آواز صحیح ہے، اوپر آواز بڑھائیے، بیس بند کر دیجئے، باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور ادھر جو برآمدے پہ لوگ جو بیٹھے ہیں، ہمارے کچھ نوجوان بھائی بھی ہیں اور کچھ ہمارے بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں،
اور کچھ لوگ اندر بھی بیٹھے ہیں. ان تمام لوگوں سے اور پھر روڈ پہ جو لوگ گھوم رہے ہیں ان لوگوں سے بھی میری پرخلوص گزارش ہے کہ آپ حضرات عرس میں آئے ہیں, کوئی میلہ ٹھیلا میں نہیں آئے ہیں, یا پھر آپ کوئی دوسری جگہوں پہ نہیں آئے ہیں. آپ ایسی مقدس جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو بیٹھ کر کے, اور اگر خالی بیٹھے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں, اور اگر مجمع میں بیٹھے ہیں تو اللہ رسول کا ذکر سنیں. تو یہاں پہ جو غبارہ لگا ہوا ہے, یہ پھونکنا جس کو بولتے ہیں, تو یہ ہمارے اور ان کے درمیان آڑ بنا ہوا ہے. چہرہ نہیں دکھایا جائے ادریس بھائی کا, جھانکی مارنا پڑتا ہے. تو ادریس بھائی سے گزارش ہے کہ آپ کو کوئی خرچہ برچہ نہیں لگے گا, یہاں آ کے بیٹھ جائیے. اور ہمارے ادھر جو بھائی بیٹھے ہیں آپ بھی آ جائیے. یہ وہاں پہ اس طرح سے بیٹھنے کا یہ مؤدب جگہ ہے, یہ ادب کی جگہ ہے, یہاں پہ ادب سے بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ میں کس حالت میں بیٹھ رہا ہوں, سو رہا ہوں, تو یہ آپ کی بھول ہے. یہاں پہ دیکھنے والے مخدوم پاک بھی دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے پیر و مرشد میں بھی آپ جو بیٹھے ہیں جس حالات میں, وہ بھی اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کوئی ظاہری دیکھ رہے ہیں, کوئی باطنی دیکھ رہے ہیں, لیکن دیکھ رہے ہیں. اس لیے آپ اپنے حیت کو سدھار کریں, اپنے حالات کو سدھار کریں, اور محفل پاک میں آ کر کے باضابطہ بیٹھیں. اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے, اس کو سنیں, اور یہ سیکھنے کی جگہ کچھ سیکھ کر کے جائیں, کچھ لے کر کے جائیں. اب یہاں پہ مال و دولت جو تلاشیں گے تو وہ مال و دولت نہیں ملیں گے, بلکہ ان کے وسیلے سے آپ جہاں جائیں گے کام کرنے وہاں ملیں گے. یہاں پہ فیض ملے گا, یہ فیض حاصل کرنے کی جگہ ہے, دعا لینے کی جگہ ہے. اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ حضرات ادھر ادھر نہ بھٹکیں, بلکہ آپ محفل پاک میں, ایک تو چنندہ لوگ ہی ہیں یہاں, یہ کوئی بھاری جلسے کی شکل نہیں ہے. شکل دینے والے نے جلسے کی شکل دی ہے. ہمارے پیر و مرشد جن کی سرپرستی میں یہ جلسہ ہے, یہ تو اعلانیہ طور پہ مکمل جلسے کی صورت نکالی گئی ہے, لیکن لوگ چند ہی آتے ہیں. تو چند ہی آتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ ہم چند ہی لوگ بہت زیادہ کثیر لوگوں پہ بھاری پڑ جائیں, اس طرح سے مجمع کو بیدار کر کے رکھے. حضرات آئیے ایک بار اور ہم اور آپ مل کر کے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والا آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ عالیہ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ تو کون لوگ نہیں سننا چاہتے ہاتھ اٹھائیے. آپ نہیں سننا چاہتے, تو ہم نے کہا کہ کون نہیں سننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب لوگ سننا چاہتے ہیں. اور ہمارے شارق بھائی ابھی یہاں پہ ذکر زبان سے نہیں کیا جائے گا, مسئلہ ہے. جیسے کہ جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اللہ رسول کا, وہاں پہ اگر ہم ذکر میں اپنے ذکر میں لگے رہیں گے تو پھر آپ کو جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہاں پہ صرف آپ کو سننا ہے, زبان نہیں چلانا ہے. اور زبان چلانا ہے تو جو کوئی اچھی بات لگے تو سبحان اللہ بول دینا, الحمدللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ.
یہ سب ذکر کر سکتے ہیں. اور مستقل طور پہ جو آپ سوچیں گے کہ ہم مجمع میں بیٹھے ہیں, محفل میں بیٹھے ہیں اور ذکر میں بھی لگے رہیں گے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. پیر مرشد ہے, پوچھ لیجیے جا کر کے, یا یہ علماء کرام ذمہ دار اسٹیج بیٹھے ہیں, پوچھ سکتے ہیں آپ. وضو بنا رہے ہوتے ہم لوگ, جیسے ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اگر آنے والا سلام کرے گا تو ان کے سلام کا جواب دینا ذکر سننے والوں کے اوپر ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے. سلام کا جواب دینا واجب, بولیے نا بھائی, نہیں ہے. اگر ہم لوگ یہاں ذکر میں لگے ہیں نا, سن رہے ہیں نا, یہاں پہ کوئی آنے والے سلام کریں گے تو ان کا سلام کا جواب دینا ہمارے اوپر واجب نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم ذکر میں لگے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. کوئی سلام کرنے والا سلام کر دیا, جواب دینا واجب نہیں ہے. وضو میں لگے ہیں, وضو کر رہے ہیں, سلام کرنے والا آ کر کے سلام کیا, جواب نہیں دیں گے, ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے, ہم گناہگار نہیں ہوں گے. اس لیے یہ ذکر کی محفل ہے. یہاں پہ اگر سلام کا جواب دے دیتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تلاوت کرتے ہیں اور سلام کرنے والوں نے سلام کیا, تو جواب ہماری مرضی کے اوپر ہے, دے سکتے ہیں. وضو کے درمیان سلام کا جواب ہماری مرضی کے اوپر ہے, دے سکتے ہیں. اس مجمع میں محفل مقدس میں بیٹھے ہیں یا کہیں بھی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ سلام کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے, لیکن اگر چاہیں ہم تو ہماری مرضی ہے, دے سکتے ہیں. تو پتا چلا کہ یہ ذکر اذکار کے درمیان, وضو کے درمیان اور قرآن مقدس کی تلاوت کے درمیان سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے, وہ میری مرضی کے اوپر جواب ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کچھ لوگ سمجھ میں آیا تو اس پہ عمل کیجئے گا, عمل کریں گے نا. تو اب یہ بات آپ کو کب سمجھ میں آئی کہ جب آپ میری گفتگو باغور سنیں, غور سے سنے تب نا مسئلہ سمجھ میں آیا. اور کان کہیں ہے, آنکھ کہیں ہے, دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. چاہے یہاں پہ جتنے بڑے مقرر آ جائیں, جبہ کبہ والے آ جائیں, چاہے کوئی بھی ABCD آ جائے, اگر آپ ان کی گفتگو باغور نہیں سنیں گے, ذہن لگا کر کے نہیں سنیں گے, تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اب آپ لوگ سمجھ گئے بات. اب ایک بار اور دو سے پڑھیے تو ہم دو سے سناتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب آپ کو سننا چاہتے ہیں تو میں دو تین سے اشعار پیش کروں, کروں؟ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ میں ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن میں آپ لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں. تو ایک بات پیش کی, کہہ دیجئے سبحان اللہ. شارق بھائی بجیے نا, آپ ہی کے لیے شعر میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے نا, بہت پیارا شعر ہے, بہت پیارا شعر, اور قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں. مجرموں کی طرح کھڑے ہوتے. آئیے علماء, ہمارے علماء کرام جو ہیں بیٹھے اسٹیج پہ, ان سے بھی گزارش ہے کہ خصوصی طور پہ آپ کی بھی توجہ ہے, توجہ کی ضرورت ہے. مجرموں کی طرح کھڑے ہوتے. سبحان اللہ. ارے ذرا بیداری کے ساتھ بولیے نا. سبحان اللہ. مجرموں کی طرح کھڑے ہوتے اور سرکار سامنے ہوتے, اور سرکار سامنے ہوتے. مجرموں, بولیے نا پیچھے والے. سبحان اللہ. لگتا ہے ہم لوگ سننا پسند نہیں کرتے.
चाहते हैं सुनना तो आपको भी मेरा साथ देना होगा। बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। और सरकार सामने होते मुस्तफा पूछते बता क्या है, मुस्तफा पूछते बता क्या है, तो हमने दामाद से रो दिए होते, तो हमने दामाद से रो दिए होते, और सरकार सामने होते। ठीक लग रहा? बोलिए ईमान से बोलिएगा। ठीक लग रहा? कहिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग कहिए या रसूल अल्लाह। और देखिए बहुत कीमती शेर पेश कर रहा हूं। आशिकों लौट के ना आना था, आशिकों लौट के ना आना था। और पलट के बोलिए तो हाजियों लौट के ना आना था। बोले सुभान अल्लाह। हाजियों लौट के ना आना था, हाजियों लौट के ना आना था। अरे शहरे तैबा में, हाँ शहरे तैबा में मर गए होते, शहरे तैबा में मर गए होते, और सरकार सामने होते। और एक शेर और सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करेंगे आप लोग? जी। अब देखिए कि काश के ऐसा होता, कैसा होता? होता मिट्टी का, होता मिट्टी का एक खिलौना मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से सुनिएगा ना तो ये जो मैं अशआर पेश कर रहा हूँ ना, मचल जाएंगे, झूम जाएंगे। कहिए ना या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। होता मिट्टी का एक खिलौना मैं, होता मिट्टी का एक खिलौना मैं, होता मिट्टी का एक खिलौना मैं, होता मिट्टी का एक खिलौना मैं। मुझसे हसनैन, हाँ मुझसे हसनैन खेलते होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, उर्स औलिया, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अभी अगर पीर मुर्शिद यहाँ पे तशरीफ फरमा होते तो मचल जाते। वाह, बहुत वाह, सुभान अल्लाह। सरकार की याद में और तसव्वुर में खो जाते और मचल जाते। आप लोग भी मचल जाइए। और बहुत ही प्यारा शेर पे पेश कर रहा हूँ, सुनेंगे? एक शेर और हो।
ہاں؟ ایک شعر اور سنیں گے؟ کہیں گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. پیچھے والے بھی بول رہے، بولیے نا یا رسول اللہ. رسول اللہ. تو مجھ سے حسنین کھیلتے ہوتے اور سرکار سامنے ہوتے. اور ایک شعر اور دو تین شعر ہے. ہو سکتا کہیں میری تقریر کا وقت ختم ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. میں بھی لکڑی کی جوتیاں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیمتی شعر ہے. میں بھی لکڑی کی جوتیاں ہوتا. میں بھی سبحان اللہ. اور آقا پہن رہے ہوتے اور سرکار سامنے ہوتے. اور آخری شعر پیش کرنا ہوگا، بس آخری شعر. اور وہ بھی آخری شعر ایسا ہے کہ اور بھی سنیں گے تو مچل جائیں گے. کہیے پیش کی سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر والے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سن رہے ہیں نا؟ ایک شعر بہت قیمتی شعر ہے، وہ بھی سننا چاہیں گے نا؟ اور سرکار سامنے ہوتے اور سرکار سامنے ہوتے. اور کاش کے دورے بہلول دانا مل جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دورے بہلول دانا کا نام سنے آپ لوگ؟ سنے ہیں؟ کون ہے وہ؟ اللہ کے مائناز ولی. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے پائے کے ولی. دورے بہے کا زمانہ مل جاتا. دورے بہلول دانا مل جاتا. دورے بہلول دانا مل جاتا. خریدتے ہوتے تو ہم بھی جنت خریدتے ہوتے. سامنے اور سرکار سامنے ہوتے. حضرات محترم، یہ میرے دل کی بات تھی جو میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے رکھا. 5 منٹ بول رہے ہیں؟ اچھا چلیے 5 منٹ کا وقت اور ملا ہے علماء کرام کی طرف سے. حضرات تو
آپ تو پہلے اعلان سن ہی چکے ہیں کہ 11 بجے تک پروگرام ہے نا اختتام کو پہنچے گا. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت مقدس کی تلاوت کرنے کا اپنے آپ کو شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. ایک دو بار پیش کر کے اور گزر جانا چاہتا ہوں، سنیں گے؟ سورۃ دخان کی یہ آیت کریمہ ہے. رب فرما رہا ہے اللہ کہ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. کون رات میں؟ جو رات آنے والی ہے مبارک، شب برات کی رات ہے نا. شب برات یعنی چھٹکارے کی رات، وہ رات آنے والی ان قریب، جس کی تیاری میں لوگ لگے ہوئے ہیں، دنیا کے لوگ لگے ہوئے ہیں. کبھی قرآن خوانی کی شکل میں، کبھی نعت خوانی کی شکل میں، کبھی فاتحہ خوانی کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں. کبھی شب برات کا موقع آ جاتا، مہینہ آ جاتا ہے تو روزے کی شکل میں اور نماز میں بڑھوتری کی شکل میں لوگ تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات مقدر رات آنے والی ہے. اس کی تیاری پہلی شعبان سے کر لو تاکہ 15ویں رات میں جگنے میں مزہ آ جائے. ہے نا؟ تیاری میں لگے ہیں لوگ، ہر حساب سے لگے ہیں نا. تو اب اس رات کے بارے میں آقا کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد گرامی ہے. بس مختصر وقت میں مختصر بات. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذ کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا فإن اللہ تعالی ینزل لغروب الشمس إلى السماء الدنیا ویقول اللہ علی من مستغفر فاغفر له علی من مسترزق فارزقه علی ممتلا حتی یطلع الفجر. یہ آقا کی حدیث پاک ہے. چونکہ ٹائم جو کم رہتا ہے نا، وہ بولنے میں ذرا سا گڑبڑ ہو جاتا رہتا ہے نا، ہبڑ بولنے میں گڑبڑ ہو جاتا رہتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو رات کو قیام کرو. رات کو کیا کرو؟ بولیے نا. قیام کرنے کا مطلب نہیں صلاۃ و سلام نہیں ہے. یہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کے کبھی قیام کرو، کبھی رکوع کرو، کبھی سجود کرو، کبھی کچھ کرو، کبھی کچھ کرو. اس رات میں اللہ کے لیے نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دو. نوافل پڑھو. نوافل کے بعد جو ذکر کرنے کا انداز ہے، طریقے ہیں، بتائے گئے ہیں، حدیث و قرآن سے ثابت ہے، اس انداز میں کرتے رہو. قرآن کی تلاوت کرتے رہو. اس رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھتے رہو. پڑھتے پڑھتے اتنی طبیعت باغ ہو جائے کہ اسی اسنا میں پھر فجر کی اذان ہو جائے، نماز پڑھ لو، اللہ کی بارگاہ میں جو مانگنا ہے مانگ لو اور پھر گھر چلے جاؤ. جو آپ نے مانگا ہے وہ سب مل جائے گا. وہ ایسی مقدس رات ہے. یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو، اور کل ہو کر کے کل دن آ جائے تو روزہ رکھو. وصوموا یومہا، اور دن آ جائے تو روزہ رکھو. اور یہ جو جتنے ہمارے بزرگ ہیں، جتنے نوجوان ہیں، یہ نفلی روزے نہیں، ایک کٹو نہیں رکھتے ہیں، ایک بھی روزے نہیں رکھتے ہیں. کچھ لوگ تو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، اور نفلی روزے کون رکھیں گے؟ نفلی روزے رکھا کریں.
عادت بنائے، بہت ثواب ہے، اتنا ثواب ہے ہم آپ کو یہاں تشریح کر کے نہیں بتا سکتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ وسو یومہا، کل دن آ جائے تو روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی لے کر کے اور طلوع فجر تک برابر پکارتی رہتی ہے۔ کیا پکارتی رہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی خود پکارتی رہتی ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ جو آؤ آج میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے مانگو۔ دنیا کا ڈاکٹر، دنیا کا حکیم، دنیا کا فلاسفر، دنیا کے کوئی بھی ABCD لوگ ہو، دعا تعویذ کرنے والے ہو، مستان ہو، جنتر منتر کرنے والے، دنیا کے لوگوں سے، ڈاکٹروں سے تم پریشان ہو کر کے گھر آ کر کے بیٹھ گئے، کوئی علاج معالجہ مناسب نہیں مل پایا، اب صحت نہیں مل پا رہی ہے، تو رب کا اعلان ہے کہ آ جاؤ اس رات میں، آ جاؤ اس رات میں، آ جاؤ۔ اب تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ کسی جنتر منتر والوں کی، مستان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آ جاؤ اپنے اللہ سے مانگ لو، حضور کے صدقے میں، اولیاء کے وسیلے سے، پیر مرشد کی وسیلے سے آج کے لیے آپ نے مانگ لو گے تو ہم تمہیں شفائے کلی عطا فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی لاچار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی مفلس ہے، بہت غریب ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ کا وہاں سے اعلان ہو رہا ہے، ہم نہیں سنتے ہیں لیکن اللہ کی تجلی پکارتی رہتی ہے، ہم نہیں سن پاتے ہیں، اللہ کی تجلی پکارتی رہتی ہے، اللہ کی تجلی پکارتی رہتی ہے، ہم نہیں سن پاتے ہیں لیکن برابر اللہ کی تجلی پکارتی رہتی ہے۔ جس کو کسی شاعر نے پیرویا شعر میں کہ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائے کسے راہ منزل نہیں، راہ دکھلائے کسے۔ اللہ کی تجلی پکارتی رہتی ہے، برابر پکارتی ہے، او لوگو آ جاؤ آج کی رات میں میری بارگاہ میں، آ جاؤ۔ مفلس ہو مفلسی دور کر دوں گا، غریب ہو غریبی دور کر دوں گا، لاچار ہو لاچاری دور کر دوں گا، غریب ہو غریبی دور کر دوں گا، دنیا کے ٹھوکر کھا کر کے پریشان بن چکے ہو، آج کی رات میں آ جاؤ میری بارگاہ میں، ہم تمہارے تمام مسائل کا حل فرما دیں گے۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ اللہ کی تجلی پکارتی رہتی ہے اور پکارتی رہتی ہے، یہاں تک کہ لوگ گھر میں سوئے رہتے ہیں یا ہمارے نوجوان گلی کوچوں میں پٹاخے پھوڑتے رہتے ہیں، شور و غل مچاتے رہتے ہیں، لیکن وہ قیمتی وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے لے کر کے اور طلوع فجر تک وہ تجلی برابر پکارتی رہتی ہے، ہمیں جگاتی رہتی ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں۔ حضرات محترم، اب انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی اس ناقص گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور سجادہ نشین، حضور پیر طریقت، حضور سجادہ نشین، حضور پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، یہ تو پھر ہم کہہ دیں گے ایک دو بات، آگے آ جائیں، آئیے جب تک کہ آگے آ جائیے، سامنے آ جائیے، آگے آ جائیے، نہیں تو پھر ہم کو کہنا پڑے گا۔ سنیے، نہیں نہ کھسک رہا ہے۔